العقیدۃ الطحاویہ کو بطور متن ہم پڑھیں گے، جس سے بنیادی باتیں عقیدے کی ہم انشاءاللہ سیکھیں گے، اور اس میں کچھ زیادہ ہم تشریح نہ کریں گے، بقدر کفایت ہم بات کریں گے کہ ضروری بحثیں ذہن میں آ جائیں، اور ان کے حوالے سے ہم انشاءاللہ اگلے کن مباحث پر تفصیل کریں گے اسے بھی طے کر لیا جائے گا، اور وہ ذہن میں آ جائے گا کہ کن کن بحثوں میں ہمیں تفصیل کرنی ہے اگلی کتابوں میں۔ العقیدۃ الطحاویہ، اس کی اہمیت یہ ہے کہ امام طحاوی بہت پہلے 3 صدی ہجری کے امام مانے جاتے ہیں، اور اس اعتبار سے ان کا مقام بہت بلند ہے۔ فقہ حنفی میں تو یہ فقہ حنفی کے بیرسٹر مانے جاتے ہیں، لیکن عقیدے میں بھی ان کی جو کتاب ہے العقیدۃ الطحاویہ پوری دنیا میں یہ بڑی مشہور و معروف ہے، چاہے وہ سنی لوگ ہوں یا وہابی لوگ ہوں، ہر ماحول میں، عالم عرب میں بھی، مغربی ممالک میں بھی بہت ہی معروف و مشہور ہے۔ ہندوستان پاکستان میں لوگوں نے زیادہ توجہ نہ کی، اس لیے میں نے سوچا کہ العقیدۃ الطحاویہ کو پہلے پڑھایا جائے اور اس کے بعد انشاءاللہ المعتقد کی طرف بڑھیں۔ قبل اس کے کہ العقیدۃ الطحاویہ ہم شروع کریں، 2-3 باقی جو کتابیں ہیں ان میں ایک کتاب المعتقد المنتقد، آپ حضرات کو پتہ ہوگا کہ علامہ فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ جو ہیں علامہ فضل رسول قادری بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ مصنف ہیں المعتقد المنتقد کے، اور انہوں نے اس وقت یہ کتاب لکھی جبکہ عرب میں جو ہے نجدیہ کا بڑا زور اور شور تھا اور ان کا بڑا اثر تھا، تو اب تک جتنی علم کلام کی میں کتابیں لکھی گئی تھیں وہ وقت اور حالات کے پیش نظر جو گمراہ فرقے آتے گئے ان کے جواب میں کام ہوتا گیا، لیکن نجدیہ وہابیہ کے رد میں علم کلام کی کوئی ایسی مستقل کتاب اس وقت تک موجود نہ تھی، اس لیے المعتقد المنتقد کو اسی انداز سے انہوں نے ترتیب دیا۔ لیکن اس پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنا حاشیہ المستند المعتمد لکھا تو اس میں مزید آپ نے تحقیق اور تفصیل کیا، اس لیے یہ کتاب ہماری بنیادی کتاب ہوگی، اور از اول تا آخر انشاءاللہ ہم اسے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ المسائرہ بڑی عظیم کتاب ہے، اور اس کی اہمیت کا معاملہ یہ ہے کہ خود امام کمال الدین ابن الحمام، جنہیں محقق علی الاطلاق کہا جاتا ہے، وہ اس کے رائٹر ہیں، اور وہ خود انہوں نے اپنی تصنیف کے طور پر اسے پیش نہیں کیا، بلکہ امام حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شہرہ آفاق تصنیف احیاء العلوم شریف میں، جیسا کہ امام غزالی نے اپنی احیاء العلوم کو 4 حصوں میں رکھا ہے، ایک ہے ربع العبادات، اور ایک ہے ربع العادات، اور دوسرا ہے ربع المہلکات، اور چوتھا حصہ ربع المنجیات۔ تو ان میں شروع میں جو ربع العبادات ہے، چونکہ امام غزالی نے ان 4 حصوں کو 10 اصول اور فصلوں پر رکھا ہے، تو انہی میں پہلا حصہ ایک رسالہ لکھا کتاب العقائد، یعنی جو ہے وہ حصۃ العقائد، اور حصۃ العقائد کو بھی انہوں نے 10 حصوں میں تقسیم کیا ہے، جس میں تیسرا رسالہ ان کا اسی کے متعلق ہے، قواعد عقائد کے بیان میں۔ تو جو تیسرا رسالہ، چونکہ جب وہ بیت المقدس شریف پہنچے تھے وہاں انہوں نے تیسرا رسالہ حصۃ العقائد کا لکھا، اسی لیے احیاء العلوم شریف کا وہ حصہ رسالۃ القدس یا رسالہ قدسیہ کے نام سے مشہور ہے، اس کو انہوں نے 10 اصول پر مرتب کیا۔ امام ابن حمام، امام کمال الدین نے اسی رسالے کی تلخیص کی، اور جس ترتیب سے امام غزالی نے جو عقائد بیان کیے تھے اسی ترتیب کو انہوں نے فالو کیا ہے، حالانکہ جگہ جگہ انہوں نے تفصیل بھی کی ہے، تشریحات بھی کی ہیں، لیکن چونکہ تفصیل اور ترتیب میں انہی کو فالو کیا، اس لیے اس کا نام ہی انہوں نے المسائرہ رکھا۔
مسائرہ کا مطلب ہوتا ہے ساتھ ساتھ چلنا. اور اس کے علاوہ شرح عقائد نصفیہ سبحان اللہ بر صغیر میں کون نہیں جانتا، بلکہ عالم عرب میں اور مختلف علاقوں میں لوگ نہیں جانتے، لیکن شرح عقائد نصفیہ علامہ سعد الدین تفتازانی کی. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مسائرہ جو ہے وہ امام ابن حمام کی جو کتاب ہے وہ بنیادی طور پر امام غزالی کی جو احیاء العلوم شریف ہے اس کا پہلا اب دوبارہ عرض کر رہا تھا مسائرہ کے تعلق سے، اور انشاءاللہ تفصیل سے بات ہوگی جب ہم مسائرہ شروع کریں گے. بس کسی صاحب نے کہا کہ مسائرہ کے بارے میں بتا دیں، تو مختصر یہ عرض ہے کہ احیاء العلوم شریف جو امام غزالی کی کتاب ہے اس کو انہوں نے 4 حصوں پر مرتب رکھا ہے. پہلا حصۃ العبادات ہے جس کو ربع العبادات رکھا، اور اسی کا اس سے پہلے علم کا بیان، لیکن عبادات کا جہاں سلسلہ شروع ہوا اس میں پہلے عقائد کو بیان کیا. تو عقائد کو جو بیان کیا، عقائد میں بھی عقائد کے بیان کو 10 فصلوں پر مرتب کیا، اور اس میں تیسری جو فصل ہے وہ خاص جو ہے قواعد العقائد اس کا نام رکھا، اور قدس شریف میں اس رسالے کو ترتیب دیا، اس لیے اسے رسالہ قدسیہ بھی کہا گیا. تو امام ابن حمام نے اس پورے رسالے کو جو ہے وہ پڑھ کر کے اس کی تلخیص کی، اس کی تشریح کی، اس میں اضافے کیے، اور چونکہ امام غزالی کی جو ترتیب تھی مسائل کی عقائد کی اسی ترتیب کو فالو کیا، اس لیے اس کتاب کا نام امام ابن حمام نے مسائرہ رکھا. سایرہ یسائرو، مسائرہ کا معنی ہوتا ہے ساتھ ساتھ چلنا، تو ترتیب میں انہی کے ساتھ ساتھ چلے ہیں، اس لیے اسی نام سے وہ کتاب مشہور ہو گئی. مزید ہم باتیں کریں گے جب ہم وہ کتاب شروع کریں گے تب. تو اب آئیے ہم العقیدۃ الطحاویہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ امام طحاوی کی یہ کتاب دیکھیں ٹائٹل میں کیا لکھا، متن العقیدۃ الطحاویہ بیان و عقیدت اہل السنہ والجماعہ للامام ابی جعفر الطحاوی الحنفی. اور اس کتاب میں ہمارے درس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے تاکہ چند روز میں ہم اس کتاب کو ختم کر لیں. بقدر کفایت ہم تشریح کریں گے. اس صفحے پر امام طحاوی کا ترجمہ یعنی ان کی سوان حیات بڑی مختصر چند سطروں میں، کہ کب پیدا ہوئے 239 میں اور کب وفات ہوئی مصر میں 321 ہجری میں. اب آگے آئیے، یہاں پر کتاب کا آغاز ہو رہا ہے. کتاب کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں جو ساری کائنات کا پروردگار ہے. قال العلامہ حجت الاسلام ابو جعفر الوراق الطحاوی بمصر رحمہ اللہ. علامہ حجت الاسلام ابو جعفر وراق طحاوی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان پر رحم فرمائے. عام طور پر جب بھی کوئی بڑی کتاب ہم دیکھتے ہیں تو اس کتاب کے آغاز سے پہلے یہ ایک جملہ ہمیں ملتا ہے، اور جس میں اس مصنف کا نام ہوتا ہے، اس کا ٹائٹل ہوتا ہے، اس کا لقب یا تخلص یا کنیہ بیان کرتے ہیں. اور لفظ علامہ اور لفظ حجت الاسلام یہ واضح دلیل ہے کہ یہ اس لائن کا اضافہ امام طحاوی نے خود اپنے قلم سے نہ کیا کہ خود بقلم خود علامہ یا حجت الاسلام کیسے لکھ سکتے ہیں. ہوتا یہی ہے کہ کتاب سے پہلے کوئی شاگرد، کوئی تلمیذ، کوئی خلیفہ، کوئی چاہنے والے، کوئی محب، کوئی عاشق اچھا جب نہیں لگتا کہ وہ ان کے شیخ کا نام بالکل سادہ سودہ آ جائے، تو اس لیے وہ اس لائن کا اضافہ کرتے ہیں. اور اس لیے بھی تاکہ جو ہے یہ ثابت ہو جائے کہ کس کی یہ کتاب ہے اور کس کے یہ کلمات اور کس کے الفاظ ہیں. یہ لفظ علامہ اور لفظ حجت الاسلام یہ واضح دلیل ہے کہ علامہ امام طحاوی کا مقام کیا ہے. امام طحاوی وقت کے علامہ بھی تھے اور وقت کے جلیل القدر محدث بھی تھے اور عظیم ترین فقیہ تھے، حجت الاسلام بھی تھے. طحا کی طرف منسوب ہیں
کہ یہ مصر کا ایک کوئی علاقہ ہے اور وہیں پر پیدا ہوئے، وہیں پر وفات ہوئی۔ شروع میں ہی یعنی مقدمے کے طور پر چند لائنیں امام طحاوی نے لکھی ہیں، جس میں لکھا ھذا ذکر بیان عقیدت اہل السنہ والجماعہ علی مذہب فقہاء الملہ ابی حنیفہ النعمان بن ثابت الکوفی و ابی یوسف یعقوب بن ابراہیم الانصاری و ابی عبداللہ محمد بن الحسن الشیبانی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ فرماتے ہیں امام طحاوی کہ یہ بیان اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی تفصیل کا بیان ہے، تفصیل کا ذکر ہے فقہائے ملت کے مذہب کے مطابق، اور ان فقہائے ملت سے ہماری مراد امام ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت کوفی ہیں، ابو یوسف امام ابو یوسف یعقوب ابن ابراہیم انصاری ہیں، اور ابو عبداللہ محمد ابن حسن شیبانی ہیں۔ اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی انہیں حاصل ہو ان تمام پر۔ تو یہ فقہائے ملت میں امام طحاوی نے 3 جلیل القدر ائمہ حنفیہ کا ذکر کیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ جو ہے امام طحاوی نے جو عقائد بیان کیے یہ وہی عقائد ہیں جو ان 3 ائمہ کرام سے ثابت ہیں۔ خاص 3 ائمہ کرام کا نام امام طحاوی نے کیوں لیا؟ ظاہر ہے کہ جو ہے ان 3 ائمہ کرام کو فقہ حنفی میں جو ہے متقدمین کی پوزیشن حاصل ہے، بلکہ ایک کتاب کے مطابق تو یہ ہے کہ یہی 3 ائمہ متقدمین ہیں، اور ان کے بعد جتنے بھی ائمہ حنفیہ ہیں وہ سب کے سب متأخرین کی لسٹ میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے علماء جب کہا انہوں نے اہل سنت والجماعت، تو یہ علماء اہل سنت والجماعت کے سرخیل ہیں، امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد بن حسن شیبانی۔ تو ان کی مذہب کے مطابق اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ بیان کریں گے۔ خاص بات یہاں پر یہ عرض کرنا ہے کہ ایسا نہ سمجھیں کہ یہ عقیدہ کوئی حنفی عقیدہ ہے، مالکی شافعی حنبلی وہ عقائد جو ہے وہ جیسے فقہ ان کی الگ ہے تو عقائد بھی ان کے الگ ہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہی عقائد تمام ائمہ اعلام کے ہیں، چاہے وہ ائمہ اربعہ ہوں، ان کے تلامذہ، ان کے ائمہ فی المذہب ہوں یا ائمہ مسائل ہوں، سب کے عقائد یہی ہیں اور ان کے الگ الگ عقائد نہیں ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر 3 ہی کا کیوں ذکر ہے؟ ظاہر وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ امام طحاوی کو ان 3 ائمہ کرام سے جو عقائد منقول پہنچے ان کو یہاں پہ بیان کر رہے ہیں، اور باقی ائمہ کرام سے منقول اقوال اور عقائد نہ پہنچے جن سے پہنچے، چونکہ امام طحاوی جو ہے ایک جلیل القدر محدث بھی ہیں، تو جو اقوال یا جو مرویات اور یہاں پر جو عقائد ان کو ائمہ ثلاثہ سے پہنچے ان کو یہاں پر بیان کریں گے۔ اور اس وجہ سے بھی کہ یہ تینوں ائمہ تقریباً پوری دنیا کے ائمہ مجتہدین کے سرخیل اور امام ہیں، تو جب ان کے یہ عقائد ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے ائمہ اعلام، ائمہ اربعہ اور ان کے علاوہ جتنے بھی ائمہ مجتہدین ہیں سب کے عقائد یہی ہوئے۔ فرماتے ہیں آپ اس کے بعد دیکھیں وما یعتقدون من اصول الدین، اور یہ بیان اس کا بھی ہے جو یہ ائمہ اعلام مانتے ہیں دین کے اصول میں سے، یعنی دین کے اصول کے طور پر جو باتیں یہ دل میں رکھتے ہیں، دل سے مانتے ہیں، ان کا بیان۔ وَيَدِينُونَ بِهِ رَبَّ الْعَالَمِينَ، اور جن امور کے ذریعے یہ ائمہ اعلام اپنے ساری کائنات کے رب کے ساتھ دینداری کا برتاؤ رکھتے ہیں، ان تمام عقائد کا بیان یہاں پر ہوگا۔ یہاں پر ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ عقائد میں تقلید جو ہے وہ جائز نہیں ہے، ایک بہت اہم سوال، حالانکہ انشاءاللہ ہم تفصیل میں جب آئیں گے تو اس پہ بات کر سکتے ہیں، لیکن یہیں پر میں چند باتوں کا اشارہ کر دوں تو اہم ہوگا۔ وہ یہ کہ جب یہ بات علماء متکلمین میں یہ بات طے ہے کہ عقائد میں تقلید جائز نہیں ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ امام طحاوی نے ان 3 ائمہ کرام کے عقائد کو بیان کرنے کا التزام کیا؟ کیا ان عقائد میں ہم ان 3 کی اقتداء یا تقلید کرتے ہیں؟ تو اس سے پہلے میں یہ عرض کروں کہ عقائد میں تقلید جائز نہیں ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے،
لیکن یہ عام اور مطلق نہیں ہے، بلکہ اس کی بھی کئی جہتیں ہیں، جن میں سے ایک جہت یہ ہے کہ اگر ائمہ اعلام ائمہ کرام سے کچھ عقائد سیکھ کر کے معلوم کر کے ان کو مان لیا جائے اور دل کو اطمینان حاصل ہو جائے، تو اس طرح سے بطور تقلید کچھ عقائد حاصل ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر مزید تفصیل کی ہے کہ عقائد میں تقلید جائز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سواد اعظم کہے اس کو ماننا یہ تقلید کرنا نہیں ہے، لیکن ان کے مقابلے میں 2 4 6 8 10 لوگ چاہے بڑے بڑے علماء ہی کیوں نہ ہوں، اس سواد اعظم یا اہل سنت والجماعت کے خلاف کوئی بات کہیں، بلا دلیل کہیں اور ان کی بات مانی جائے، یہ تقلید ہوئی۔ گویا کہ سواد اعظم کوئی بات کہے تو وہ خود دلیل کے ساتھ ہے، وہ تقلید نہیں ہے، کیونکہ جو بھی ہم بات مانتے ہیں عقائد میں وہ یا تو عقل سے ثابت ہوتی ہے اور یا پھر قرآن پاک سے ثابت ہو یا حدیث متواتر حدیثوں سے ثابت ہو، اور یا پھر یہ کہ اجماع کی جگہ پر ہم سواد اعظم کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ذہن میں رکھیے کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جیسے اصول فقہ 4 ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع امت اور قیاس، اسی طرح سے جو ہے اصول عقائد بھی 4 ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ان کو کہ وہ بھی 4 ہیں، جن میں فرمایا کتاب اللہ اور سنت رسول اور سواد اعظم اور عقل کو بہت بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرما دیا، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرما دیا، یا پھر سواد اعظم جو کچھ کہے، یہ تقلید نہیں ہے۔ ان کے مقابلے میں اگر 1 2 آدمی یا 10 20 آدمی کوئی کچھ بات کہیں اور ان کی بات کو مان کر کے اس کو عقیدہ بنا لیا جائے، یہ تقلید ہے اور یہ بلا شبہ ناجائز ہے۔ کیا ہے امام طحاوی نے وہ اس لیے کہ ان کی تقلید مطلقاً کی جائے، بلکہ مقصد یہاں پر یہ ہے کہ جو ان 3 ائمہ اعلام کا جو عقیدہ تھا وہ عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے، کیونکہ انہی کے مطابق جو ہے دنیا کے یعنی دنیا کا بیشتر حصہ ان کی فکر اور ان کی تعلیمات۔ امام طحاوی نقول فی توحید اللہ معتقدین بتوفیق اللہ فرماتے ہیں کہ ان ائمہ کرام کے مذہب کے مطابق جو باتیں ہیں وہ میں عرض کرتا ہوں۔ فرماتے نقول، ہم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے تعلق سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے مانتے ہوئے۔ اب یہاں دیکھیں 2 جملے، ایک تو یہ کہ نقول اور ایک ہے معتقدین، یعنی جو بھی ہم بات کہیں گے وہ اللہ رب العزت کی توحید کے تعلق سے عقیدے کو اختیار کرتے ہوئے ہم عرض کریں گے۔ تو معتقدین یعنی بتوفیق اللہ تعالی، یہ اگر متعلق ہے معتقدین سے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہم دل سے مانتے ہوئے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بتوفیق اللہ کا تعلق نقول سے ہو کہ اللہ کی توفیق سے ہم یہ باتیں عرض کر رہے ہیں، ہم یہ باتیں کہہ رہے ہیں، کیونکہ ایمان جو ہے وہ اقرار باللسان اور عمل، اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب، اس کا نام ہے۔ اور اس میں بڑا اختلاف ہے کہ اصل میں ایمان دل سے ماننے کا نام ہے یا صرف زبان سے کہنے کا نام ہے یا دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اور اس میں تحقیقی حق یہی ہے کہ تصدیق بالجنان یہ اصل ایمان ہے اور اقرار باللسان یہ شرط اجراء احکام اسلام ہے۔ تو یہاں پر امام طحاوی نقول کہہ کر کے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم زبان سے بھی یہ باتیں کہہ رہے ہیں، اور معتقدین کہہ کر کے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم دل سے بھی یہ مانتے ہیں۔ تو جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے تعلق سے وہ ہم اقرار باللسان بھی کر رہے ہیں اور معتقدین یعنی دل سے مانتے ہیں، اور چاہے ہم تصدیق بالقلب کریں یا اقرار باللسان کریں، یہ دونوں ہمیں یہ زون نہیں ہے کہ ہم خود اپنی طرف سے ایسا کر رہے ہیں، بلکہ یہ سعادت میں نہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہے۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے تعلق سے کہتے ہیں ان اللہ۔ اب یہ 4 چیزیں ہمارے سامنے آ گئی، 4 جملے۔ میں پہلے یہ بات کہہ دوں کہ انہوں نے پہلا عقیدہ یہ بیان کیا کہ بے شک اللہ واحد ہے۔ اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ بات کہاں چلی گئی کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ موجود ہے۔
سب سے پہلے تو یہ بات ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے، یعنی صانع عالم موجود ہے یا نہیں. تو پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود ہے. اس کو ذکر نہیں کیا بلکہ یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ صانع عالم موجود ہے. اللہ وجود باری تعالیٰ، وجود باری تعالیٰ بنیادی طور پر انسانوں کی طبیعت کا حصہ ہے. کوئی ایسا پروف نہیں ملتا، کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ہے تاریخ میں کہ کسی نے کسی وقت کوئی ایسی قوم گزری ہو جس نے اللہ کا انکار کیا ہو، خالق کا انکار کیا ہو کہ خالق نہیں ہے. سب نے مانا ہے. بعد کے جو ہے دہریہ قسم کے منکرین خدا آ گئے تو آ گئے، لیکن کبھی کوئی قوم ایسی پیدا نہیں ہوئی چاہے کتنی بھی سرکش ہو کہ انہوں نے اللہ وحدہ اللہ کو نہ مانا ہو، خالق عالم نہ مانا. تو وجود باری تعالیٰ گویا یا پھر یوں کہہ رہے ہیں کہ انسان کی فطرت سلیمہ میں یہ داخل ہے کہ وہ اس کائنات کا خالق کسی نہ ایک کو مانے کہ خالق موجود ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ مصنوع کی دلالت صانع پہ ہوتی ہے، ایک انسان جب آنکھیں کھولے گا دنیا کو دیکھے گا، زمین و آسمان کی تنہائیاں دیکھے گا، وسعتیں دیکھے گا، سمندر کی روانی اور ہواؤں کی رفتار محسوس کرے گا، تو کیسے وہ سوچ سکتا ہے کہ کوئی ایسا نہ ہو جس نے اسے بنایا ہو اور یہ دنیا یوں ہی وجود میں آ گئی. تو وجود باری تعالیٰ اس کا اعتراف طبعی انسانی کو ہے. اس لیے وہ بات ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ثابت وہ بات کی جائے جس کے تعلق سے لوگ گمراہی میں مبتلا رہے ہیں، شک و ریب میں مبتلا رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے توحید باری تعالیٰ. کیونکہ جب بھی لوگوں نے جو اللہ رب العزت کو مانتے تو تھے، خالق مانتے تو تھے، لیکن طرح طرح کی جو ہے وہ خرافات میں اور شرکیات میں مبتلا تھے. کبھی سورج کو دیکھ کر کے معبود مان لیا، کبھی بتوں کو معبود مان لیا. تو اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے، اس کے ساتھ شرک کرتے تھے. اس لیے پہلی تعلیم یہ ہے ان اللہ واحد، بے شک اللہ تعالیٰ ایک ہے، لا شریک لہو، اس کا کوئی شریک نہیں. اب دیکھیں کہ لا شریک لہو یہ خود جو ہے یہ تاکید ہے واحد کا، کہ جب واحد ہے تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ کوئی شریک نہیں، اور شریک نہیں کوئی تو اس کا لازمہ ہے کہ واحد ہے. لیکن امام طحاوی اس طرح سے بہت جملے استعمال کریں گے جس میں لگے گا کہ مترادفات استعمال کر رہے ہیں، لیکن وہ بنیادی طور پر وہ تاکید کے لیے ہوتا ہے. تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. ولا شیء مثلہ، کوئی چیز اس جیسی نہیں. اور یہ مستفاد ہے اس آیت کریمہ سے، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح کچھ بھی نہیں. اور جب آپ اللہ تعالیٰ کی صفات پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ بہت ساری صفات جو ہے نا وجودیہ ہیں اور بہت ساری صفات سلبیہ ہیں. صفات کی تحقیق تو اعلیٰ حضرت نے مکمل طور پر پوری تحقیق کے ساتھ بیان فرمائی، جو ہماری کتاب میں مذکور ہے امام محمد اللہ علیہ کلام. انشاءاللہ ہم کبھی اسے پیش کریں گے، جن میں آپ نے صفات ذاتیہ بھی کہا، صفات نفسیہ بھی کہا، اور صفات اضافیہ بھی کہا، صفات افعال یا صفات اعتباریہ بھی کہا. لیکن بنیادی طور پر تمام صفات دو حصوں میں منقسم ہیں، صفات وجودیہ اور صفات سلبیہ. صفات وجودیہ کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ موجود، اللہ تعالیٰ حی ہے، اللہ تعالیٰ سمیع ہے، بصیر ہے، جس چیز کو مثبت انداز میں کہیں. اور سلبیہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ جوہر نہیں ہے، عرض نہیں ہے، جسم و جسمانیات سے پاک ہے. تو لا شیء مثلہ یہ اصل ہے صفات سلبیہ کی. جتنے صفات سلبیہ ہیں اس کا ماخذ یہ آیت کریمہ لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز بھی اللہ جیسی نہیں. جب کوئی بھی چیز اللہ کی طرح نہیں ہو سکتی تو اللہ تعالیٰ جسم نہیں، کیونکہ اگر جسم ہے تو جسم کی طرح ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ محدود نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جوہر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ عرض نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کم سے پاک ہے، کیف سے پاک ہے. یہ سارے صفات سلبیہ کا مدار یہ ہے. فرمایا ولا شیء یعجزہ، کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کو عاجز کر دے. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ شاملہ کا بیان، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہر شے کو محیط ہے. کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کو عاجز کر دے. ولا الہ غیرہ، کوئی نہیں جو اس کے علاوہ معبود ہو. قدیم بلا ابتداء، اللہ تبارک و تعالیٰ قدیم ہے بغیر آغاز کے،
بلا ابتدائی یہ بھی تاکید ہے ایک معنی میں کہ جب قدیم ہے تو اس کی ابتدا ہو نہیں سکتی، اور یا پھر یہ کہہ لیں کہ بلا ابتدائی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ احتراز ہے قدیم کے لغوی یا عرفی معنی میں، کیونکہ عام بولی میں لوگ قدیم بولتے ہیں اس چیز کو جو پرانی ہو چکی ہو، 2-4 سال پرانی ہو گئی تو بول دیتے ہیں قدیم ہے۔ قرآن پاک نے عاد کل عرجون القدیم کہا، چاند کے بارے میں جہاں بیان کیا تو کل عرجون القدیم، ایک پرانی کھجور کی ٹہنی کی طرح چاند جو ہے وہ جب گھٹتے گھٹتے وہاں تک پہنچ جاتا ہے تو ایک پرانی کھجور کی ٹہنی کی طرح بن جاتا ہے، تو قدیم کہا گیا۔ کھجور کی ٹہنی قدیم کیسے ہو جائے گی پرانی؟ تو جب اللہ رب العزت کو کے لیے قدیم کا کلمہ استعمال کیا تو کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ قدیم کا معنی وہی 2-4 سال پرانا یا 100-200 سال پرانا یا 2-4 ملین 2-4 ہزار 2-4 لاکھ سال پرانا ہے۔ نہیں، اس قدیم کا معنی وہ قدیم نہیں، اس قدیم یہ قدیم اصطلاحی قدیم ہے۔ اس قدیم کا معنی یہ کہ اس کا آغاز نہیں ہے، بلا ابتدائی قدیم ایسا کہ جس کا آغاز نہیں، دائم بلا انتہا، ہمیشہ رہنے والا ہے بلا انتہا کے۔ یہاں بھی وہی بات ہے کہ دائم کوئی اگر 2-4-10 سال رہے یا 100 سال کوئی زندگی کسی کا گھر رہے تو کہتے تھے کہ ہمیشہ رہنے والا ہے، حالانکہ ہمیشہ رہنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اس سے یہ دائم کا لفظ یہ عرفی یا لغوی نہیں ہے، بلکہ یہ خاص اصطلاح ہے جس معنی میں ہم اللہ رب العزت کے لیے ازلی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی ایسا دائم کہ اس پر انتہا اور ختم ہونا اور فنا ہو جانا یہ کبھی بھی ثابت نہیں آنے والا۔ لا اسی کی تشریح و توضیح میں فرمایا لا یفنا ولا یبید، کہ وہ نہ فنا ہوگا اور نہ ختم ہوگا، یعنی نہ برباد ہوگا۔ اب یہاں بھی لگتا ہے کہ لا یفنا ولا یبید یہ دونوں مترادفات ہیں مترادفات، کبھی کبھی تاکید کے لیے مترادفات لاتے ہیں، لیکن جیسا کہ بعض ماہرین لغت کہتے ہیں کہ دنیا میں یا لغت میں کوئی دو لفظ جو ہے آپس میں مترادف نہیں ہوتے، تمام مترادفات کے اوپر غور کیا جائے تو کچھ نہ کچھ فرق اعتباری ضرور ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہاں بھی فنا کا یہ مفہوم لیا جائے کہ فنا کا معنی یہ ہے کہ بالکل جو چیز معدوم ہو جائے، نظیم ہو جائے، لاشے ہو جائے، یعنی وہ چیز موجود تو تھی لیکن تحلیل ہو کر کے بالکل فنا ہو گئی۔ کل ما علیہ فان، کل من علیہ فان جیسے فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات فنا ہونے والی نہیں۔ ولا یبید کا معنی یہ ہے کہ جب کوئی چیز جو ہے متجزی ہو جائے، منتشر ہو جائے، بکھر جائے، اور جس مقصد کے لیے وہ چیز بنائی گئی تھی وہ جب منتشر ہو جائے تو مقصد اس کام کی نہ رہے، اس کو بھی کہتے ہیں، اس کو فساد کہتے ہیں، اس کو خراب کہتے ہیں، بگڑ جانا کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت وہ ذات ہے کہ نہ تو وہ معدوم ہوگی اور نہ وہ منتشر اور برباد ہوگی، تو ہمیشہ رہنے والی ذات ہے۔ ولا یکون الا ما یرید، اور ہوگا نہیں مگر وہی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے گا۔ یہ صفت ارادہ کی طرف اشارہ ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فعال لما یرید، اور فرمایا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، کہ تم لوگ نہیں چاہو گے مگر وہی جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے۔ متکلمین اس طرف بھی تفصیل کرتے ہیں کہ ارادہ اور مشیت ایک ہی چیز ہے، لیکن اگر کوئی اعتباری فرق ہے تو ہے، آگے پڑھا جائے گا، لیکن یہاں پر اللہ رب العزت کے ارادے کا بیان ہے۔ آگے فرماتے ہیں فرمایا لا تبلغوا الاوہام ولا تدرکوا الافہام، اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے کہ اوہام اس کو پہنچ نہیں سکتے اور لوگوں کی سمجھ اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ اوہام اور افہام یا تو یہ مترادفات ہیں، اور یا پھر یہ کہ اوہام وہم کی جمع، اور اس کا مفہوم یہ کہ وہ قوت فکریہ، وہ قوت عقلیہ کہ جس سے جزئیات کا ادراک کیا جاتا ہے، اور فہم سے مراد وہ قوت عقلیہ جس سے کلیات کا ادراک کیا جاتا ہے۔ تو اوہام اللہ کی ذات تک پہنچ نہیں سکتے، اور افہام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی ذات کن ہے حقیقت باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی ذات کی حقیقت کی معرفت یہ محال ہے۔ اس پر متکلمین کا اتفاق ہے کہ ذات باری تعالیٰ کی حقیقت کا ادراک کر لینا یہ محال ہے، بلکہ جو ہے
وہ جیسے کہ سورہ رحمان میں اللہ رب العزت نے اپنی معرفت کے حوالے سے جگہ جگہ فبأي آلاء ربكما تكذبان فرمایا، تو اپنی نعمتوں کا چرچا اور اپنے اعلیٰ اپنی مخلوقات کا تذکرہ کیا. تو متکلمین یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک یہ تو محال ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلیل جو ہے وہ اس کی صفات بنتی ہیں، اور ہمیں صفات کا ادراک اللہ تعالیٰ کے افعال سے ہوتا ہے. تو کل ملا کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کیسے حاصل کرتے ہیں؟ افعال باری تعالیٰ سے. افعال باری تعالیٰ ہم محسوس کرتے ہیں، اور وہ دلیل ہیں صفات باری تعالیٰ کی طرف. تو صفات باری تعالیٰ کو مانتے ہیں، اور وہ دلیل ہے ذات باری تعالیٰ پر. تو اس طرح سے ہم ذات باری تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں سورج نکل رہا ہے، سورج ڈوب رہا ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، دنیا بنی ہوئی ہے، کیسے کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ یہ سب افعال باری تعالیٰ ہیں. ہم سر کی آنکھوں سے محسوس کرتے ہیں افعال باری تعالیٰ، اور عقل ہمیں ان افعال کے ذریعے صفات تک لے جاتی ہیں، اور پھر ان صفات کے ذریعے ذات باری تعالیٰ تک لے جاتی ہیں. تو یہ دو واسطوں سے ہم ذات باری تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، لیکن ذات باری تعالیٰ کی کن اور معرفت اور حقیقت جاننا ہے یہ ممکن نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کسی کا ادراک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ عقل ان کا احاطہ کرے. جیسے کسی کو دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ نظر اس کا احاطہ کرے، اسی طرح کسی کی ذات کی حقیقت کی معرفت کے لیے ضروری ہے کہ عقل احاطہ کرے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کسی کے احاطے میں نہیں آ سکتی، محدود نہیں ہے کہ عقل اس کا احاطہ کر سکے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے کی حقیقت کا ادراک نہیں ہو سکتا. اسی کو فرمایا لا تبلغه الاوهام ولا تدركه الافهام. آگے فرمایا ولا یشبہ الانام. اللہ تبارک و تعالی مخلوقات کی طرح نہیں ہے. اب یہ جملہ بھی اسی کی تاکید اور تائید کرتا ہے جو اوپر فرمایا کہ لا شیء مثلہ، کوئی شے اللہ کی طرح نہیں. اور یہاں پہ فرمایا ولا یشبہ الانام کہ وہ مخلوقات کی طرح نہیں. ہو سکتا ہے کہ مجسمہ یا کرامیہ یا ایسے لوگوں کا رد مقصود ہو کہ جس میں فرمایا کہ کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ کسی نہ کسی مخلوق کے مشابہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، تو اس لیے ان کا رد ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کسی مخلوق یعنی مخلوقات میں کسی جیسا نہیں ہے، سب سے منفرد، صمد اور یکتا اور بے مثال ہے. حی لا یموت قیوم لا ینام. اللہ رب العزت حی ہے یعنی خود زندہ ہے، لا یموت مرے گا نہیں، اسے وفات نہیں آئے گی. فعل مضارع کا صیغہ ہے جس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ نہ وہ مرتا ہے اور نہ مرے گا، یعنی اسے موت نہیں آنی، خود ایسا زندہ ہے کہ اسے موت نہیں آنی. قیوم لا ینام، ایسا قیوم ہے، قیوم کہتے ہیں جو لوگوں کو قائم کرے. تو حی کے مقابلے میں قیوم یعنی خود زندہ ہے، اور قیوم ہے ساری چیزوں کو زندہ رکھنے والا، ساری چیزوں کو باقی رکھنے والا. لا ینام جسے نیند نہیں آتی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اسے نیند آ جائے تو پھر قیوم کیسے ہوا؟ جسے نیند آ جائے وہ تو خود اس کو کوئی سنبھالے، وہ پھر باقی چیزوں کو کیسے سنبھالے گا؟ تو اللہ رب العزت قیوم ہے. کائنات کا پورا نظام اللہ تعالیٰ نے پیدا بھی کیا ہے اور اسے جاری و ساری بھی رکھتا ہے. خالق بلا حاجت، اللہ تبارک و تعالی پیدا کرنے والا ہے بغیر کسی حاجت کے، یعنی جتنی مخلوقات ہیں سب کا خالق، سب کا پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، لیکن کسی مجبوری یا کسی فقر یا احتیاج کی بنیاد پر نہیں. جیسے کہ اور یہ فرق ہے خلق میں اور ایجاد اور دیگر چیزوں میں. انسان محتاج ہوتے ہیں تو فصلیں اگاتے ہیں، کچھ بناتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں تیار کرتے ہیں، توارد و تناسل کرتے ہیں، یہ سب حاجت کی بنیاد پر. مگر اللہ رب العزت نے یہ کائنات بنائی اور زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی، انسانوں کو پیدا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ خود ان کا محتاج نہیں تھا، نہ ہے، بلا اختیار اس نے پیدا کیا. یہ اس کی شان خلاقیت ہے، یہ اس کا کمال ہے، اس کی مجبوری نہیں ہے. رازق بلا مؤونۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دینے والا ہے بغیر کسی مؤونت و کلفت کے. یعنی ایسا نہیں کہ ہم آپ لوگ جو ہے نا ہم اپنے بچوں کو کھلاتے پلاتے ہیں، کوئی بھی کسی کو غریبوں کو کھلاتا ہے،
تو اس کھلانے پلانے میں جو کھلاتا ہے اس کو کام کرنا پڑتا ہے، اس کو مشقتیں جھیلنی پڑتی ہیں، اس کو کمانا پڑتا ہے، اسے محنت کرنی پڑتی ہے، کلفتیں اور معونتیں ہوتی ہیں. لیکن اللہ رب العزت معونت اور کلفت اور اذیت اور محنت اور کمائی ان سب چیزوں سے پاک ہے، اسے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ انما اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. تو کلمہ کن سے جو چاہتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. تو آگے فرمایا ممیت بلا مخافت باعث بلا مشقت. اللہ رب العزت موت دینے والا ہے بغیر کسی خوف کے، اور دوبارہ اٹھانے والا ہے یعنی دوبارہ زندگی دینے والا ہے بغیر کسی مشقت کے. اب دیکھیں موت دینے والا تو کیا موت دینے والا اس وجہ سے ہے کہ وہ ڈرتا ہے کہ کسی کو موت نہیں دوں تو وہ کہیں وہ میرا مد مقابل نہ بن جائے اس لیے اس کو ختم کر دو جلدی سے؟ تو ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ موت دیتا ہے بغیر کسی ڈر کے. نہ تو ڈر اسے پہلے ہے کہ اس ڈر کی بنیاد پہ اسے موت دے رہا ہے، اور نہ ڈر بعد میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو موت دے دے گا تو موت دے کر کے بھی وہ بے پرواہ ہے، سمجھ ہے یکتا ہے، بے پرواہ ہے، غنی ہے. وہ یہ نہیں کہ کسی کو موت دے دی تو اب اس کے گھر والے سب مل جل کر کے آ جائیں اور اس کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہو جائیں، یا پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف دینے کی بات ہونے لگے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کا خوف نہیں، وہ موت دیتا ہے بغیر کسی ڈر اور خوف کے. باعث بعثت سے یعنی دوبارہ ریزرکشن جس کو کہتے ہیں، حشر جس کو کہتے ہیں، دوبارہ زندگی دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ اٹھانے والا ہے بلا کسی مشقت کے. یہ تو مشرکین مکہ بھی بار بار کہتے تھے جب عقیدہ آخرت کی تلقین رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے تو کہتے تھے کہ کیا ہم رمیم یعنی وہ سیدھا ہڈیاں ہو جائیں گے تو ہم دوبارہ اٹھیں گے؟ تو اس کا جواب قرآن مقدس نے فرمایا کہ خلق اول زیادہ مشکل، خلق اول جب مشکل نہ تھا تو خلق ثانی کیسے مشکل ہو؟ تو اس لیے فرمایا کہ دوبارہ پیدا کرنا اس میں کیا مشقت؟ کوئی مشقت نہیں. اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلی بار بھی پیدا کرنا مشقت نہیں، اس میں بھی کوئی تکلیف نہیں تھی. لیکن یہ بتانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ پیدا کرے گا اس میں کوئی اسے الجھن نہیں ہے، کوئی دشواری نہیں ہے، کوئی محنت نہیں ہے، بلا مشقت. وہ فعال لما یرید ہے اور قوی ہے، غالب ہے. ما زال بصفاته قدیما قبل خلقه. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام صفات کے ساتھ قدیم ہے اس سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزوں کو پیدا کیا. یعنی جس طرح سے اس جملے سے اشارہ ہے کہ پہلے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قدیم ہے اور یہاں پہ فرمایا ما زال بصفات قدیما، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی صفات بھی قدیم ہے. اس لیے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی صفات کو حادث کہتے ہیں وہ گمراہ ہیں. ان کا غرض مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے صفات کے ساتھ بھی قدیم ہے. اور قبل خلق ہی کا معنی یہ کہ ایسا نہیں کہ وہ جب کسی چیز کی تخلیق فرمائی تب اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ صفت حاصل ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی کی تخلیق فرمائی اس سے پہلے بھی اس صفت کا حامل، اس صفت سے متصف ہے. لم یزدد بکونہم شیئا لم یکن قبلہم من صفتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوقات کے کچھ ہونے کی وجہ سے کہ وہ اس سے پہلے نہ تھے، اس کی وجہ سے اس کی صفت میں کوئی اضافہ نہ ہوا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزوں کو پیدا کیا کہ اس سے پہلے وہ چیزیں موجود نہیں تھیں، تو چیزوں کے پیدا کر دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی کسی صفت میں اضافہ ہو گیا ہو. یعنی مرزوقین کے وجود سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ رازق و رزاق ہے، مخلوقین کے وجود سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے. ایسا نہیں ہے کہ مخلوقین کے وجود کے بعد اللہ تعالیٰ خالق ہوا. اس بات کی کافی تفصیل امام طحاوی نے فرمائی اور اسی کو جاری رکھتے ہوئے کہتے ہیں وَكَمَا كَانَ بِصِفَاتِ أَزَلِيًّا كَذَلِكَ لَا يَزَالُ عَلَيْهَا أَبَدِيًّا. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تمام تر صفات کے ساتھ ازلی ہے، اسی طرح سے اپنی تمام صفات پر ابدی بھی ہے. ازلی کا تعلق جو ہے وہ زمانے ماضی سے ہے جس کی طرف اشارہ قدیم کا ہوا، اور ابدی کا تعلق زمانے مستقبل کی طرف ہے.
جس کی طرف اشارہ جو ہے نا اس سے پہلے لفظ دائم سے کیا اور یہاں پر ابدی کہا. فرق یہ ہے کہ پہلے ذات کو قدیم اور دائم کہا اور یہاں یہ بھی کہنا ہے کہ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ازلی اور ابدی ہیں، ہمیشہ سے صفات ہیں اور ہمیشہ رہیں گی. تو اسی لیے فرمایا وکما کان بصفاتی ازلی، جیسے وہ اپنی صفات کے ساتھ ازلی تھا ہے اسی طرح سے اپنی تمام صفات پر ابدی رہے گا. لیس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا باحداث البریۃ استفاد اسم الباری. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مخلوقات کے پیدا کرنے کے بعد خالق کا نام پا لیا ہو، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ بریہ، لفظ بریہ بھی جو ہے وہ مخلوقات ہی کے لیے بولا جاتا ہے کہ چیزوں کو پیدا کرنے کی وجہ سے اس کا نام باری ہو گیا. یعنی اس میں باری کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح حاصل کیا ہو کہ اس نے چیزوں کو پیدا کیا. تو چیزوں کو پیدا کرنے کی وجہ سے وہ باری ہو گیا، یعنی اس کے بعد وہ باری ہوا، وہ پہلے سے ہی باری ہے، وہ پہلے ہی سے خالق ہے. تو یہ مترادفات ہیں جس سے تاکید مقصود ہے. لہو معنی الربوبیتی ولا مربوبہ ومعنی الخالقی ولا مخلوقہ، اس کے لیے ربوبیت کا مفہوم و معنی ثابت ہے واو حالیہ، اس وقت بھی جبکہ کوئی مربوب نہ تھا. رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا، خالق پیدا کرنے والا، وجود دینے والا، اور رب جو اس کی بقا کا ضامن ہو، جو اسے پروان چڑھائے، نشو و نما دے، جو باقی رکھے. تو ربوبیت کا معنی اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، وہ رب ہے، اس وقت بھی رب ہے جبکہ مربوب نہ تھا، جبکہ کوئی نہ ہو. اسی طرح سے اس کے لیے خالق کا معنی ثابت ہے اس وقت بھی جبکہ کوئی مخلوق نہ تھی. وَكَمَا أَنَّهُ مُحْيِي الْمَوْتَى بَعْدَمَا أَحْيَا اسْتَحَقَّ هَذَا الْاسْمَ قَبْلَ إِحْيَائِهِمْ كَذَلِكَ اسْتَحَقَّ اسْمَ الْخَالِقِ قَبْلَ إِنشَائِهِمْ. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے بعد اس کے کی زندہ کر دے، زندہ کر دینے کے بعد بھی وہ محیی الموتا ہے. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی اس نام کا یعنی محیی نام کا سزاوار ہے، مستحق ہے، لائق ہے قبل اس کے کہ وہ زندہ کرے. زندگی دینے کے بعد جیسے کہ وہ محیی کہنے کا سزاوار ہے، اسی طرح سے احیاء سے پہلے بھی وہ محیی ہے. تو جس طرح سے احیاء کا معاملہ ہے اسی طرح سے خالق کا بھی معاملہ ہے کہ یوں ہی کذالک استحق اسم الخالق قبل انشائہم، اللہ تبارک و تعالی خالق کے نام کا سزاوار اور مستحق ہے، کہے جانے کے لائق ہے قبل اس کے کہ اللہ تبارک و تعالی چیزوں کو، لوگوں کو پیدا کرے. ذالک بانہ علی کل شیء قدیر. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیدا کرنے سے پہلے پیدا کرنے والا مانا جائے، زندگی دینے سے پہلے زندگی دینے والا مانا جائے؟ یہ تو اضافی چیزیں ہوتی ہیں کہ جب زندگی دے تو زندگی دینے والا کہا جائے، جب رزق دے تب رزاق یا رازق کہا جائے، موت دے تب ممید کہا جائے، حیات دے تب محیی کہا جائے. اس کی علت یہاں بیان کر رہے ہیں. وہ یہ اس طرح سے کہ ذالک بانہ علی کل شیء قدیر، وہ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر قادر ہے، قدرت کی بنیاد پر کہ وہ احیاء یعنی زندگی دینے سے پہلے احیاء پر قادر ہے، اس لیے محیی ہے. موت دینے سے پہلے اماتت پر قادر ہے، اس لیے ممیت ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ إِلَيْهِ فَقِيرٌ، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہی محتاج ہے. وَكُلُّ أَمْرٍ عَلَيْهِ يَسِيرٌ، اور ہر معاملہ اللہ تعالیٰ پہ آسان اور ہلکا ہے، یعنی کچھ بھی اس پر دشوار نہیں. لا يحتاج إلى شيء، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج اور کسی کا فقیر نہیں ہے. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرح کوئی بھی چیز نہیں ہے اور وہ ہے ہر چیز سننے والا، ہر چیز دیکھنے والا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.